الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل ربي ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں آیت نمبر 76 اور 77 میں اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان فرمایا تھا کہ یہ کافر لوگ آپ کو ستا رہے ہیں اور مجبور کر رہے ہیں مکہ اور بیت اللہ کے چھوڑنے پر، خالی کرنے پر۔ اس سے متعلق گزشتہ درس میں بات ہو گئی تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک روحانی علاج عطا فرما رہے ہیں، نسخہ، کہ جب بھی کوئی کافر آپ کو ستائے، کوئی بے دین آپ کو ستائے، آپ کو تکلیف دے، اذیت دے، تو اس کے شر سے بچنے کے لیے اور دلی غم اور دکھ اور صدموں سے محفوظ رہنے کے لیے نمازوں کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اور تہجد کی نماز کا یہاں پہ خاص طور پر ذکر ہے کہ تہجد کی نماز کا اہتمام کریں۔ اس سے پہلے بھی 14ویں بارے میں ایک آیت آ چکی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے غم اور دکھ اور صدموں سے نجات کا ایک عمل دیا تھا، ذکر اذکار کی کثرت سے تسبیح و تحمید کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ دوسرا نسخہ دے رہے ہیں کہ نمازوں کا اہتمام کریں۔ جب کوئی ایسا دشمن جو دین کا دشمن ہو اور اس کا حملہ دین پر ہو اور دینداروں پر ہو، دینداری پر ہو، تو اس طرح کے دشمنوں سے محفوظ رہنے کے لیے اور ہر طرح کے دشمنوں سے محفوظ رہنے کے لیے 2 نسخے اب تک آ چکے ہیں۔ پہلا نسخہ کثرت سے اللہ کا ذکر، استغفار، درود شریف، تلاوت، ان کا اہتمام کریں، اور دوسرا نسخہ کثرت سے نمازوں کا اہتمام کریں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ دوسرے نسخے کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، نمازوں کو قائم کریں، لدلوک الشمس الی غسق اللیل۔ دلوک کہتے ہیں سورج کے ڈھلنے کا وقت، یعنی زوال کا وقت۔ غسق اللیل رات کے اندھیرے تک، یعنی زوال سے ظہر کی نماز شروع ہوتی ہے، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز۔ اس آدھی آیت میں اللہ تعالیٰ نے 4 نمازوں کا ذکر فرمایا، وقرآن الفجر، اور اس میں فجر کی نماز کا تذکرہ فرمایا۔ یعنی اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے 5 نماز کا ذکر فرما دیا ہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں، لدلوک الشمس، زوال سے لے کر رات کے اندھیرے تک، یعنی عشاء کی نماز تک۔ زوال سے ظہر کی نماز شروع ہوتی ہے اور غسق اللیل رات تک، یہ 4 نمازیں ہو جاتی ہیں۔ وقرآن الفجر، اور فجر کی نماز میں قرآن پڑھنے کا اہتمام کریں، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، یاد رکھیں کہ فجر کی تلاوت میں مجمع حاضر ہوتا ہے، یعنی نمازی نماز میں حاضر ہوتے ہیں، ایمان والے فجر کی نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہوتے ہیں۔ اگلی آیت میں تہجد کا اہتمام کا کہا جا رہا ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، رات کے کچھ حصے میں تہجد بھی پڑھا کریں، نافلۃ لک، جو ایک اضافی عبادت ہے، یعنی یہ فرض نہیں ہے، لیکن اس نماز کی اہمیت اور اس کی برکتیں، اس کی روحانیت اور اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف لگنا، یہ فرض سے کم بھی نہیں ہے، یعنی بڑی اونچی درجے کی نماز ہے تہجد کی نماز۔
عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہیں مقام محمود تک پہنچا دے گا، یعنی تہجد کی نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہت اونچا مقام عطا فرما دیں گے۔ تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کی چالوں سے محفوظ رہنے کے لیے، اور دشمنوں کی چالوں کے بعد جو انسان کے دل میں ایک دکھ، صدمہ اور ایک پریشانی کی سی کیفیت آ جاتی ہے، دلی طور پر بے چین رہتا ہے، اس سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ نمازوں کا اور تہجد کی نماز کا اہتمام کا حکم دے رہے ہیں۔ اگلی آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ چھوڑا ہے اور مدینہ جا رہے ہیں تو ہجرت کی اجازت اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دی ہے۔ اگلی آیت میں وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِی مُدْخَلَ صِدْقٍ، کہ اللہ میرا مکہ سے نکلنا اور مدینہ میں داخل ہونا، مکہ سے نکلنا اور مدینہ میں داخل ہونا یہ سب اچھائی کے ساتھ ہو۔ صدق کہتے ہیں اچھائی و بھلائی و عافیت اور خیروں کے ساتھ ہو۔ انسان جب کوئی سفر طے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعائیں مانگتا ہے۔ حضور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا سفر ایک عظیم سفر فرما رہے ہیں، اور اللہ کے حکم سے فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس سفر کو شروع کرتے ہوئے اس دعا کو پڑھتے رہیے گا، ربی ادخلنی مدخل صدق۔ ادخلنی مانے داخل ہونا، یعنی مدینہ میں داخل ہونا میرا صدق، اچھائی کے ساتھ ہو، بھلائی کے ساتھ ہو، خیر کے ساتھ ہو، سلامتی کے ساتھ ہو۔ واخرجنی مخرج صدق، اور میرا مکہ سے نکلنا بھی بھلائی کے ساتھ ہو۔ واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، اور مجھے خاص اپنے پاس سے ایسا اقتدار عطا فرما جس کے ساتھ آپ کی مدد ہو۔ یعنی جب میں مدینہ پہنچ جاؤں تو وہاں پہنچنے کے بعد مجھے ایسا اقتدار ملے، ایسی ریاست ملے کہ جس میں آپ کی مدد بھی ہو، اور اس ریاست کی برکت سے سارے عالم میں دین کی اشاعت ہو۔ تو یہ آیت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہوئے اس آیت کو پڑھتے ہوئے مکہ سے روانہ ہوئے تھے۔ اس آیت کی برکت سے آپ کا مکہ سے نکلنا بھی سلامتی کے ساتھ ہوا، اور مدینہ پہنچنا بھی سلامتی کے ساتھ ہوا۔ اور پھر آپ نے دعا کی تھی وَجَعَلْنِی مِن لَدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا، مدینہ جانے کے بعد میں ایک ایسی اسلامی ریاست قائم کروں کہ جس سے ساری دنیا میں اشاعت دین کا کام ہو، وہ بھی زبردست ہوا۔ تو یہ سب کچھ اس دعا کی برکت تھی۔ علماء نے تفاسیر میں لکھا ہے اپنے کاموں کو مقاصد کامیابی تک پہنچانے کے لیے، یعنی اپنے مقاصد میں کامیاب ہونے کے لیے، اور اچھے طریقے سے اپنے کاموں کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے، اور اپنے جملہ امور میں کامیاب ہونے کے لیے یہ آیت مجرب ہے۔ یہ آیت مجرب ہے۔ صبح کام کے لیے نکلتے ہوئے اس آیت کا کثرت سے اہتمام کر لے انسان تو اس کا نکلنا بھی بھلائیوں کے ساتھ ہوگا، دن بھر اس کے کام میں بھی خوب برکت ہوگی، اور اس کا واپسی گھر لوٹنا بھی بھلائیوں کے ساتھ ہوگا۔ اس آیت کی یہ برکت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور کہو کہ اب حق آ گیا ہے اور اب باطل مٹ گیا ہے۔ ان الباطل، اور بے شک باطل ایسی چیز ہے جو مٹنے والی ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا، ایک وقت مکہ سے آپ کو نکلنے پر مجبور کیا، اور پھر آپ جب واپس فتح مکہ کے لیے مکہ تشریف لائے اور صحابہ کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ آپ مکہ میں داخل ہوئے، تو بیت اللہ شریف میں جو بت رکھے ہوئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان بتوں کو اپنی چھڑی مار مار کے گرا رہے تھے، اور اس آیت کو پڑھ رہے تھے کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ، حق آ گیا ہے، زَهَقَ الْبَاطِلُ، باطل مٹ گیا ہے۔ تو آپ کی چھڑی کے لگنے سے تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ بت منہ کے بل گرتے تھے۔ آپ صرف چھڑی، پتھر اور مٹی کے جو بت بنے ہوئے تھے، 360 کے قریب بت تھے، ان کے سینے پر ایک چھڑی چبوتے تھے، وہ بت منہ کے بل دھڑم کر کے زمین پر گرتا تھا۔ اس آیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ قرآن کی خصوصیت بیان فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم شفا ہے۔ جس طرح دوا کھاتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ اس دوا سے ہمیں شفا ہو جائے گی، اس سے کئی گنا زیادہ قرآن کریم سے شفا کا ملنا یقینی ہے۔ یقین نہیں ہے اس لیے شفا بھی نہیں ملتی، نہیں تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی ہر طرح کی بیماریوں کا علاج قرآن کریم کی آیتوں سے کرتے ہیں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اللہ فرما رہے ہیں قرآن ہم نے نازل کیا ہے، مَا هُوَ شِفَاء، یہ شفا ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے تو یہ رحمت ہے، برکت ہے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، البتہ جو ظالم لوگ ہیں وہ قرآن سے نفرت ہی کرتے ہیں،
ان کے نقصان میں ہی اضافہ ہوتا ہے۔ وَإِذَا أَنَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جب ہم انسان کو کوئی نعمت دیتے ہیں تو منہ موڑ لیتا ہے، ہمیں بھول جاتا ہے، دینے والے کو بھول جاتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے، نعمتوں کا جب اس پر اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے، فراوانی ہوتی ہے، مال و دولت کی کثرت ہوتی ہے، تو یہ نماز کو بھی نہیں پاتا، اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتا، سوچتے بھی نہیں ہے کہ اللہ دینے والے ہیں، میں اسی کو بھول گیا ہوں۔ اعرض ونأى بجانبی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں منہ پھیر لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ میری کمائی ہے۔ جیسے آج کل کا دور ہے، جتنی زیادہ دولت ہوتی ہے اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں۔ شادی بیاہوں کے موقع پر نظر آتا ہے کہ جس کی دولت کس طرح اللہ کی نافرمانیوں میں اڑا رہے ہیں، اکڑ کر چل رہے ہیں اور بڑا سمجھ رہے ہیں کہ یہ میرا کمال ہے۔ اللہ فرمانے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے کان یئوسا، مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسا کرنا تھا۔ جب تو اللہ کو بھلا ہوا تھا اللہ کی نعمتوں میں، اس وقت تو تجھے خیال بھی نہیں آیا اللہ کا، اور جب تکلیف پہنچی تو مایوسی میں، نا امیدی میں کفریہ جملے کہتا ہے انسان۔ عجیب آیت ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، ہم جب انسان پر انعامات برساتے ہیں تو أَعْرَضَ، منہ پھیر لیتا ہے ہم سے اور ایک طرف ہو کر اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے، جیسے اس کی دولت ہمیشہ اس کے پاس رہے گی۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے کانا یئوسا، مایوس ہو جاتا ہے، نا امیدی میں کہتا ہے کہ میں ہی ملا تھا تکلیف کو، اللہ تعالیٰ نے مجھے تکلیف دے دی اور میں پریشان ہو گیا ہوں۔ اب یہ مایوس ہو کر اللہ کو پکارتا ہے، تو پہلے اللہ کو پکار لیتا۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، کہہ دو ہر شخص اپنے طریقے پر کام کر رہا ہے، یعنی اپنے مزاج کے مطابق ہر شخص چل رہا ہے، جیسا اس کا مزاج ہے اس کے مطابق وہ چل رہا ہے۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کون زیادہ صحیح راستے پر ہے۔ شاکلہ کہتے ہیں، قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَةٍ، شاکلہ کہتے ہیں مزاج، طبیعت، عادت۔ اور علماء نے تفاسیر میں لکھا ہے کہ مزاج، طبیعت، عادت بنتی ہے ماحول سے، صحبت سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس طرح کا مزاج اور طبیعت اور ماحول میں تم بیٹھتے ہو اٹھتے ہو، ویسے تمہاری طبیعت اور مزاج بنتی ہے، پھر تم وہی کام کرتے ہو۔ بے دینوں کے ساتھ، خدا کے دشمنوں کے ساتھ، دین کے دشمنوں کے ساتھ، مسجد اور مدرسوں کے اور علماء کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھو گے، ان کی باتیں سنو گے تو تم بھی پھر وہی باتیں بولو گے، تمہاری زبانوں پر بھی خدا کی نفرتوں کی باتیں نکلیں گی۔ اور جب تم اچھی صحبتوں میں، اچھے اہل اللہ اور علماء کی صحبتوں میں رہو گے تو خوف خدا دل میں جب اترے گا تو باتیں بھی اچھی نکلیں گی زبان سے۔ اللہ فرمانے قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ، ہر شخص اپنے اپنے طریقے پر کام کر رہا ہے۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون زیادہ صحیح راستے پر ہے۔ اگلی آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ یہودی سوال کرتے تھے کہ روح کیا چیز ہے؟ انسان کے جسم میں جو ایک روح دوڑ رہی ہے، جس روح کے سہارے پر انسان زندگی گزار رہا ہے، انسان کہلاتا ہے، اور جب وہ روح جسم سے نکلتی ہے تو انسان نہیں رہتا بلکہ مردہ ہو جاتا ہے۔ اسی روح کی وجہ سے انسان کو گھر میں رکھا ہوا تھا، جب روح جسم سے نکلی تو انسان کو اٹھا کر قبر میں پھینک کر آ گئے، مٹی کے نیچے دبا دیا۔ تو پھر یہودی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض دفعہ ستانے کے لیے اس طرح کے سوالات کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، سألونک عن الروح، یہ آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں کہ روح کیا چیز ہے۔ آپ کہہ دیجیے جس طرح انسان کی تخلیق ہے، لیکن انسان کی تخلیق انسان سے ہوتی ہے، روح کی تخلیق یعنی روح اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنے حکم سے پیدا کی ہے۔ اس روح کے پیدا کرنے میں کسی چیز کا دخل نہیں ہے، جیسے انسان کے پیدا ہونے میں انسان کا دخل ہے کہ مرد و عورت ملتے ہیں تو ایک انسان کا وجود آتا ہے۔ جانوروں کے پیدا ہونے میں جانوروں کا دخل ہے کہ ایک جانور دوسرے جانور سے مل کر تیسرا جانور بنتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں روح کے پیدا ہونے میں، انسان کے جسم میں جو روح دوڑ رہی ہے اس کے پیدا ہونے میں کسی چیز کا دخل نہیں۔ من امر ربی، یہ صرف اللہ کے حکم سے وجود میں آئی ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے بارے میں تمہیں بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، اس لیے زیادہ فضول سوال نہ کرو۔
اس آیت سے معلوم چلتا ہے کہ جتنا علم جس چیز کے بارے میں اللہ کی طرف سے ملتا ہے بس اتنا ہی رکھنا چاہیے۔ فضول قسم کے سوالات روح کے بارے میں لوگ کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے بارے میں تمہیں بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، اس لیے زیادہ اس کے بارے میں الجھنا نہیں چاہیے اور بحث بھی نہیں کرنی چاہیے۔ بس اتنا جاننا چاہیے کہ جسم میں دوڑنے والی جو یہ روح ہے یہ ایک چیز ہے جس کو اللہ کے حکم سے اللہ نے پیدا کیا ہے، آگے اس نہیں معلوم۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلِينَا وَكِيلًا، اگر ہم چاہیں تو جو کچھ ہم نے آسمان سے وحی کے ذریعے بھیجا ہے وہ سب واپس بھی لے سکتے ہیں۔ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لَنَذْهَبَنَّ سب لے سکتے ہیں، ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلِينَا وَكِيلًا پھر تم اسے واپس لانے کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ الا رحمۃ من ربک، لیکن جو تمہارے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ ان فضلہ کان علیک کبیرا، کہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر جو فضل ہو رہا ہے وہ بڑا عظیم ہے۔ آگے قرآن کریم کی عظمت کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں قل لئن اجتمعت الانس، آپ کہہ دیجئے اجتماعات الانس والجن، کہ سارے انسان اور جنات بھی جمع ہو جائیں اگر ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، کہ اس قرآن جیسا ایک قرآن لے آئیں، لا یأتون بمثلی، نہیں لا سکتے، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگر ایک دوسرے کی مدد کو بھی کھڑے ہو جائیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر اس طرح کا ایک طریقے سے چیلنج کیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ ایک آیت بنا کر دکھا دو، ایک سورت بنا کر دکھا دو، اور یہاں فرما رہے ہیں ایک قرآن بنا کر دکھا دو۔ مشرکین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے کہ یہ قرآن آپ نے اپنے پاس سے بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ قرآن بنانا تو دور کی بات ہے، ایک آیت بھی نہیں بنا سکتا کوئی انسان، یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، عظیم کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں، نہ ہی اس کے بنانے میں کسی انسان کا دخل ہے، یہ اللہ رب العالمین کا عظیم کلام ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اجتماعت الانس والجن، ساری انسانیت اور جنات، ساری مخلوق جمع ہو کر بھی چاہیں کہ اس جیسا قرآن بنائیں تو نہیں بنا سکتے۔ لا یأتون بمثلہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِی هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اللہ فرما رہے ہیں ہم انسانوں کے لیے بیان کرتے ہیں اس قرآن میں من کل مثل، ہر طرح کی مثالیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں عجیب عجیب مضامین بیان فرماتے ہیں، یہ اللہ کی شان ہے۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، پھر بھی اکثر لوگ انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے، یعنی قرآن کریم سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر بھی ان کی عقلوں میں اس قرآن کی روشنی داخل نہیں ہوتی، یہ گمراہی ہے۔ یہ انسان کے لیے بڑی خطرے کی چیز ہے کہ قرآن سنتا پڑھتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، لیکن پھر بھی اس کے دل پر، اس کے دماغ پر اس قرآن کا اثر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اسی چیز کو فرما رہے ہیں فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ، اکثر لوگ اس قرآن کے منکر ہیں، ناقدرے ہیں، ناشکرے ہیں، محروم ہیں اس قرآن کے مضامین سے، اس قرآن کی رحمت سے، برکتوں سے محروم ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ اس قرآن کی عظمتوں سے سینے خالی ہیں، اس کی عظمتوں کو پہچانا نہیں ہے۔ اور یہ یہودی اور مشرکین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہتے تھے وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم تو اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے آپ پر اور اس قرآن پر جب تک کہ تفجر لنا من الارض ينبوعا، آپ زمین سے ایک چشمہ نکالیں۔ تفجر لنا من الارض ينبوعا، ينبوعا کہتے ہیں چشمہ نکالیں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عجیب قسم کے مطالبے کرتے تھے کہ چشمہ نکلے گا، وہ بہے گا تو ہم کہیں گے واقعی آپ نبی ہیں، یعنی آپ کے اشارے سے چشمہ جاری ہو جائے۔ اور کہتے تھے وَتَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، یا پھر آپ ایک کام کریں کہ کھجور اور انگوروں کا ایک باغ پیدا کر دیں اپنے اشارے سے، اور اس کے بیچ میں زمین کو پھاڑ کر نہر بھی جاری کر دیں، فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ، نہریں بھی جاری کر دیں، یعنی یہ سب کام اشاروں سے کریں تب ہم کہیں گے آپ نبی ہیں۔ اس بات کا اللہ تعالیٰ آگے جواب دے رہے ہیں کہ بھائی نبی انسان ہے، یہ کوئی عجیب مخلوق تھوڑی ہے کہ خدائی تھوڑی ہے کہ یہ کام شروع کر دیں، یہ تو اللہ کے کام ہے، اور یہ سارے کام اشاروں سے تو اللہ ہی کرتے ہیں، نبی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اشارہ کرے اور زمین سے چشمہ بہہ جائے، یہ تو اللہ چاہیں گے تو پھر نبی کے ہاتھ سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو مشرکین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے مطالبے کرتے تھے اور کہتے تھے او تسقط السماء، یا آپ کہتے ہیں نا کہ اگر اللہ کی نہیں مانیں گے تو آسمان تم پر گرے گا، تو وہ آسمان گرائیں، کیوں نہیں گراتے؟ او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا فرشتوں کو اور اللہ کو ہمارے مقابلے کے لیے لے کر آ جائیں۔ اس طرح کے مطالبات مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے ستانے کے لیے، ایمان تو لانا نہیں تھا۔ جس آدمی کو حق بات قبول نہیں کرنی ہوتی وہ مختلف قسم کے سوالات کرتا ہے،
جیسے کہ آج کل کے دور میں جو حالات چل رہے ہیں، مسجد میں کبھی نماز پڑھی نہیں اور مسجد کے بارے میں اعتراضات کر رہے ہیں کہ یہ مسجد ایسی غلط جگہ کیوں بنائی، یہ مسجد ایسا کیوں ہوا۔ کبھی توفیق نہیں ہے مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی، لیکن بس سوالات کا موقع مل گیا ہے اور دین پر ان لوگوں کی زبانیں رکتی نہیں ہیں۔ تو اسی طرح مشرکین کا بھی یہی حال تھا، ایمان لانا نہیں تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے، تکالیف دینے کے لیے سوالات کیا کرتے تھے اور کہتے تھے یکون لک بیت من زخرف، یا آپ ایک کام کریں کہ ایک سونے کا گھر بنا کر دکھائیں، یا او ترقی فی السماء، یا آسمان پر آپ چڑھ کر دکھائیں۔ اور صرف آسمان پر چڑھنا ہی نہیں بلکہ ہم ولن نؤمن، ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب حتیٰ تنزل علینا کتابا نقرہ، کہ آسمان سے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ایک تحریر بھی لکھوا کر لائیں کہ آپ نبی ہیں۔ یعنی اس طرح کے مطالبات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے کیا کرتے تھے۔ آج کل کے دور میں بے دین قسم کے لوگ جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، نہ ہی دین پر چلنا ہے، ایسے سوالات بنا کر دینداروں کو ستاتے ہیں۔ یہی کام مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کیا تھا۔ قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، ساری باتوں کو اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں مشرکین کو کہ آپ ان سے کہیے سبحان اللہ، یہ کیا کہہ رہے ہو تم، میں تو ایک بشر ہوں، الا بشر، میں بشر ہوں، انسان ہوں، رسولہ، اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے۔ اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ میں رسول بن گیا ہوں تو اب کوئی خدا ہوں کہ آسمانوں سے پانی برساؤں، زمینوں سے چشمے بہاؤں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کام اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، یہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔